مدت کے لیے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی، چاہے وہ نکاح متا ہو چاہے نکاح مسیار ہو۔ اہل تشیع کے ہاں بھی جو نکاح متا ہے نا، وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں، عموماً نہیں جائز سمجھتے۔ نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متا کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے، واجب ہے۔ وہ تو متا کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ اچھا، ایک کتاب ہے، ایک موضوع ہے اور دو رائے، سنیے گا۔ مشہور مورخ ابو عمرو بن محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی، وہی رجال کشی میں ہے۔ مشہور شیعہ راوی زرارہ بن عیون، جو حضرت باقر، حضرت جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں شامل تھا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اے زرارہ تیرا نام جنتیوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اگر زرارہ نہ ہوتا تو امام باقر کی حدیث کا نام و نشان تک مٹ جاتا۔ اسی کتاب میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں، زرارہ تو مومن ہی نہیں، زرارہ پر لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ یہ الفاظ 3 بار دہرائے آپ نے۔ محل علیحدہ نا مختلف ہے، وہاں زرارہ ابن عیون نے کوئی ایسا فیصلہ کیا جس کو امام نے پسند نہیں فرمایا، تنبیہ فرمائی، ان سے معذرت کروائی، رجوع کروایا۔ وہ کسی اور موقع کی حدیث ہے، یہ کسی اور موقع کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک نعوذ باللہ یا معاذ اللہ اسی کتاب رجال کشی میں ہے کہ نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ اسلام سے ہٹ گئے تھے، مع سوائے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ دیکھیں تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے نا کہ جب قیامت میں محشر میں نبی مکرم حوض کوثر پہ اپنے اصحاب سے ملیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ انہیں مجھ سے دور کر دو۔ 4000 صحابی ہوں گے جنہیں حضرت فرمائیں گے میرے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو یہ تو کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ صرف 4 رہ گئے تھے، نہیں 4 نہیں، صحابیت کے اندر درجات ہیں، صحابیت کے اندر مقامات اور منزلتیں ہیں، سارے صحابی برابر نہیں ہیں۔ وہ جو آئیڈیل صحابی، وہ جو 100% نمبر لینے والے صحابی، وہ یہ 4 تھے۔ یعنی اس حدیث کی تشریح میں یوں کروں گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ وہ تعالیٰ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، آپ اس بحث میں مجھے نہیں لے کے جائیں نا، کیونکہ حضرت زہرا کے ناراض ہونے پر ہم ہمارا چیپٹر میرے خیال سے وہ کرنی بھی چاہیے، اس سے تقسیم بڑھتی ہے، بات سمجھ بھی آ گئی۔ پھر امام موسیٰ کاظم سے روایت ہے، قیامت والے دن اعلان کیا جائے گا، محمد رسول اللہ کے وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد عہد شکنی نہیں کی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ میں پھر آپ کیفیت دیکھیں، میں نہیں، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ ان 4 صحابہ کے علاوہ کوئی صحابی نہیں رہا، نہیں، صحابیت میں مقامات اور منزلتیں اور درجے ہیں۔ پہلی لائن میں بیٹھنے والا یقیناً طالب علم، اور آخری لائن میں کلاس میں بیٹھنے والا برابر نہیں ہے، دونوں کلاس میں ضرور ہیں، دونوں شاگرد ضرور ہیں۔ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ ساتھی کہاں ہیں جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی۔ تو عہد شکنی تو ہوئی نا، یہ بھی وہی موضوع ہے جس کو آپ آگے میں پھر آگے نہیں بڑھانا چاہتا، کیونکہ میرا مقصد جوڑنا ہے، میرا بھی یہی ہے اور آپ کا بھی یہی ہے، بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ باقی امام باقر، ایک دفعہ زرارہ نے، یہ زرارہ کی دوبارہ زرارہ بن عیون، ایک دفعہ زرارہ نے امام سے اعمال گورنروں کے دیے ہوئے عطیوں سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب زرارہ چلے گئے تو فرمایا، میں نے تو یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ہشام بن عبد المالک اموی خلیفہ کو مخبری نہ کر دے، اس لیے یہ کہا تھا، ورنہ حقیقت میں ان عطیوں کو حرام سمجھتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ تخیہ کے اوپر حمل کریں گے، بہت ظلم تھا، بہت زیادتی تھی۔ اگر کھل کے آتے ان بادشاہوں کے خلاف تو وہ جو برکتیں ان کے وجود کی تھیں، وہ جو علم پھیل رہا تھا، وہ جو لوگوں کو ہدایت مل رہی تھی، وہ سلسلہ بند ہو جاتا۔ اور کچھ حقائق بھی تھے، مثلا ہشام کے اگر پر ہم ہسٹری پہ جائیں گے، جس کی طرف آپ جس کا نام اس روایت میں، تو ہشام کے تو بڑے عجیب و غریب کارنامے اور معاملات ہیں۔ تو اگر اس بادشاہ، یعنی میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ابو جعفر منصور دمانقی، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دیا، یعنی اس کے سامنے امام کے خاص صحابہ، خاص افراد، خاص شاگرد اس کے سامنے بات نہیں کر پاتے تھے۔ جان کا مسئلہ ہے، آبرو کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر امام نے بھی کہا ہوا ہے کہ اپنی جان، اپنی آبرو چھوٹی چیزوں پہ قربان نہیں کرو، کرنی ہے تو بڑی چیزوں پہ قربان کرو۔ تو یہ جو بحث ہم جب لے کر آتے ہیں تو تقیہ کی بحث لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر یہ کام کرنا ہے، یہاں یہ کام نہیں کرنا۔ شیعہ محدث صفار محمد بن حسن صفار کمی، کلینی کے استاد ہیں، کتاب بصائر الدرجات میں لکھتے ہیں، یہ معتبر ترین کتاب ہے آپ کی۔ کلینی نے اس کتاب سے روایت نقل کی، مدرسہ تبریزی میں اس کتاب کو عظیم کتاب کہا گیا ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن مجید، اہل بیت، کعبہ۔ یہ اللہ کی طرف سے مقدس شعار ہیں، تم ان کی حفاظت کرنا۔ مگر افسوس، انہوں نے قرآن میں تبدیلی کر دی، نعوذ باللہ، کعبہ کو منہدم کر دیا اور اہل بیت کو قتل کر ڈالا۔ قرآن میں تبدیلی کرنے سے مراد تحریف قرآن نہیں ہے، قرآن میں تبدیلی سے مراد ہے اس کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے فیصلوں کو نہیں مانا۔ اس نے جو کہا تھا اور کہنا یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا، خود بدلتے نہیں قرآن، اقبال کہتے ہیں، یہ مراد ہے۔ ویسے علامہ احسان علیہ ظہیر کی کتاب ہے شیعہ القرآن، اس میں 2300 شیعہ علماء کے حوالے دیے گئے ہیں کہ قرآن میں تبدیلی ہوئی۔ میں 23,000 دینے کو تیار ہوں، چھوڑ دینا اس بحث کو۔ ٹھیک ہے۔
انہی کی کتابوں سے دوں گا، ہم سے زیادہ ان کی کتابوں میں تحریف کے حدیث ہے، مگر ہم نہیں چاہتے ان بحثوں کو۔ جی ٹھیک۔ اچھا سر، آپ باتیں ہیں متع پہ۔ متع جائز ہے بلکہ ضروری ہے، یہ آپ کی کتابوں سے میں نے لیا ہے۔ جواز متع کا عقیدہ نہ رکھنے والا شیعت سے خارج ہے، اور متع مجوسیہ مطلب آتش پرست، یہودیہ، نصرانیہ کی عورت سے بھی جائز ہے۔ دیکھیں، ضروری ہے جس کو حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، جائز ہے تو جائز ہے کیونکہ قرآن میں آیت آئی ہے، نبی مکرم کے زمانے میں ہوتا رہا، بعض صحابہ کی اولادیں متع کی اولادیں تھیں، لہٰذا یہ تو جائز ہے، صحابہ کرام نے لیکن کیا۔ بعد میں یہ حرام ہو گیا یہ کہتے ہیں، مگر ہم نہیں مانتے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے، متع حرام قرار نہیں دیا گیا۔ متع آخر تک ہمیشہ نبی مکرم نے، خلفائے ثلاثہ نے، مولا علی نے، کسی نے متع کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہ ابن عباس کا فرمانا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں تک بات ہے کہ واجب ہے، لازم ہے، تو جس کو حرام میں زنا میں پڑنے کا خوف ہے اس کو تو واجب ہے، وہ تو متع کرے بھائی، زنا نہیں کرے، حرام کام نہیں کرے، اس کے لیے واجب ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حرام قرار دے دیا گیا تھا؟ نہیں، حرام پتہ ہے کہ حرام قرار نہیں دیا گیا۔ اچھا، آپ نہیں مانتے؟ اچھا سر، اب کچھ سیاست کی طرف۔ غیر سیاسی لوگوں سے آپ سیاست پہ کیا بات کریں؟ سر آپ میں نے پہلے بھی جب ابھی آف دا ریکارڈ بات کی، مجھے آپ 40% سیاسی لگتے ہیں ارے واہ، اور 60% عالم تو ہیں ہی آپ، بہت شکریہ۔ اور اتنی خوبصورت انداز میں اتنے مشکل بات کرنے والا، بہت شکریہ۔ آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب آئے تھے، آپ نے امام ضامن باندھا تھا، پھر آپ گئے بھی، ان سے ملے بھی جا کے جب ان پہ حملہ ہوا تھا، کیسا پایا آپ نے عمران خان کو بحیثیت انسان اور پھر بحیثیت وزیر اعظم؟ بحیثیت وزیر اعظم تو وہ کامیاب نہیں رہے، ان کی ٹیم اچھی نہیں تھی، ان کے لوگ جیسا ہونا چاہیے، میں سب کو نہیں، بعض بہت اچھے لوگ ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اور صحیح ناراض ہوں گے اگر میں یہ جملہ نہیں کہوں گا، بعض لوگ تو واقعاً قابل لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مگر مجموعی طور پر ان کا پہلی دفعہ وزیر اعظم ہونے کا کوئی 10 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، ان کی جماعتیں بنی ہیں، ان کا حال خراب ہے، ان سے نہیں چل پا رہا کام۔ تو عمران خان پہلی دفعہ بنے وزیر اعظم اور ان سے وہ کام جو ہے وہ جیسا ہونا چاہیے تھا نہیں ہو پایا۔ اس کی ایک بڑی وجہ ان کی ٹیم خود، وہ اپنے پاکستانیت کے اندر اور وطنیت کے اندر اور پاکستانی شہریوں کو آبرو اور عزت دینے میں جو ان کا خیال ہے، نیت ہے، ارادے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، لیکن ٹیم کے بغیر تو کام نہیں ہوتا، ساتھی جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی قافلہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس میں کچھ مسائل رہے انہیں، اور کچھ نہیں، بہت مسائل رہے۔ بحیثیت وزیر اعظم تو یہ ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی ایک شخصیت کے، تو میرے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عمران خان، ان تین پہ بات آ کے رک جاتی ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد فیصلوں پہ بعض لوگ آج بھی ہلکا پھلکا کوئی ان من لگاتے رہتے ہیں، اور کچھ کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا، ایسے ذوالفقار علی بھٹو کے بعض فیصلوں کے پر بھی بات ہوتی ہے، بعض شاید بہت کھلے ایسے مسائل ہوں کہ جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، ایسے عمران خان کے اوپر بھی ہو سکتی ہے بات، ان کی ذاتی زندگی پہ بعض لوگ مسائل کو اٹھاتے ہیں، ان کی بہت ساری اور چیزوں پر بھی، لیکن ایک پاکستان کو ایک مقام، ایک آبرو، ایک خودداری، ایک اقبال کے فلسفے کے مطابق چلانے والی اگر بات کریں گے تو وہ عمران خان، قائد اعظم اور بھٹو کے بعد عمران خان سب سے بڑا لیڈر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 77 سالوں میں قائد اعظم کے بعد، قائد اعظم صاحب، بھٹو صاحب کے بعد عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جی ہاں، اور علامہ اقبال کے افکار کی روشنی میں ملک کو چلانے والا عمران خان ہے۔ فلسفہ خودی لے لیں، فلسفہ بے خودی لے لیں، فلسفہ اقبال کا جوان لے لیں، اقبال کا مومن لے لیں، اقبال کا خود ارادی لے لیں، جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے دیے ہیں، جو ایک پاکستانی کو اس کو اپنانا اس لیے ناگزیر ہے کہ یہ وطن ترقی نہیں کرے گا اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ جو پیغامات شعری شکل میں ہے نا، انہیں اگر نثری انداز سے، تقریروں کے انداز سے اگر کسی نے تشریح کیا ہے، بیان کیا ہے سیاسی میدانوں میں، علماء نے اپنے ممبروں سے، اپنے درسوں میں، اپنے کتابوں میں تو لکھا ہے، لیکن ایک بڑے اجتماعات میں جو سیاسی اجتماعات ہوتے ہیں اس میں تو عمران خان نے بیان کیا ہے۔ تو کیسا پایا آپ جب آپ زمان پارک بھی گئے، جب عمران خان یہاں بھی آئے، تو کس بات پہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ فوکس؟ میں تو دیکھیں ارشاد بھائی، کیونکہ ایک مبلغ کے طور پہ پوری دنیا میں گھومتا ہوں، کوئی 45-50 ممالک کا سفر ہو گیا ہے، پھر پاکستان میں کثیر السفر ہوں، پوری دنیا میں پاکستانیوں کی آبرو اور احترام باقی نہیں رہا ہے۔ پاکستانی اپنے وقار کو کھو چکا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے یہاں بد انتظامی ہے، سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے، استحکام نہیں ہے، استقلال نہیں ہے، وقار نہیں ہے،
اور بعض اوقات تو شرم آتی ہے کہ اگر کوئی مثلا وزیر کوئی بڑی پوسٹ کا جو ترجمانی کر رہا ہے مملکت کی، اسے بولنا نہیں آتا، اسے لکھنا نہیں آتا، اس کو بات کرنا نہیں آتی، اس کے اندر علمی قابلیت اور عصری تعلیم کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، تو کیا جب خود اپنی آبرو نہیں بنا سکیں گے، بھیک مانگنا، جا کے مانگنا، اپنے ملک کے آپ پر اعتبار کوئی نہیں کر رہا، آپ پر اعتماد کوئی نہیں کر رہا، آپ پر پاکستانی اعتبار نہیں کر رہے، لوگ وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، جتنا پاسپورٹ ان 3 سالوں کے اندر بنایا ہے، جتنے ویزے باہر کے ان 3 سالوں میں لگے ہیں، آپ شاید ہی مجھ سے زیادہ تو آپ صحافت کی دنیا کے نامور نام ہے آپ کا، بڑا معتبر نام ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جتنا پاکستان کا وقار گزشتہ 2-3 سالوں میں مجروح ہوا ہے، تو وہ تو تکلیف دہ بات ہے۔ دیکھیں اگر میں یہ سوچ کے کہ صاحب میں تو ایک مذہبی حلیے میں ہوں، میرا کام تو محراب ہے، میرا کام تو ممبر ہے، میرا کام تو کتاب لکھنا ہے، میرا کام تو تدریس کرنا ہے، مجلس پڑھو بھائی ان کے چکر میں، بھائی میں اس وطن میں رہتا ہوں، میں دنیا میں گھومتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وطن کی آبرو، ہمارے وطن کا احترام، ہمارے شہریوں کا احترام مسلسل زوال پذیر ہے، ہم بے آبروئی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ فیصلے آپ اپنے خود نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی میٹنگیں باہر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے فیصلوں میں دخالتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی رائے پر کوئی ایک اور رائے آ جاتی ہے جس کو آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ 2-4 دفعہ تو ہم دیکھ چکے ہیں وزیر اعظم باقاعدہ باہر سے بھیجے جاتے ہیں، بعض وزیر اعظم تو ایسے اس ملک میں آئے جن کا پاسپورٹ وزیر اعظم پہلے بنے، پاسپورٹ بعد میں بنا ہے ان کا پاکستان ہونے کا۔ کیا ہے یہ، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اب ایسے میں اگر کوئی وطن کی بات کرے، دیکھیں مشرف کے مسائل جو تھے وہ اپنی جگہ، لیکن پرویز مشرف نے جو اس ملک میں جس کو کہہ لیجیے کہ وطنیت کی بات کی، پہلے پاکستان کی بات کی، ممکن ہے میرے منہ سے بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگے کہ بھائی مذہبی لوگوں کو تو پہلے اسلام کی، بھائی پہلے اسلام، حب الوطن من الایمان، وطن جس وطن کے اندر میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے بڑوں نے اس کے بنانے میں خون دیا اپنا، میرے اپنے نانا کے 4 بھائی میرے نانا کے سامنے ذبح ہوئے ہیں انڈیا سے ہجرت کرتے وقت، ان کے ذہنی توازن متاثر ہو گیا تھا، آخری وقت تک وہ اپنے بھائیوں کو یاد کرتے تھے اور اسٹیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ اس ٹرین میں میرے